بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ بہت سارے بہن بھائی اس وقت بہت پریشان اور مجبور ہو چکے ہیں۔ ان کی پریشانی اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس ویڈیو کے آخر میں دعا کا سلسلہ رکھیں گے۔ جو مجبور اور پریشان ہیں وہ دعا میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ پوری امید اور یقین کے ساتھ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ اس دعا میں شامل ہوں گے تو آپ کی اسی وقت ہر پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کا مقدر بدل دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں روزہ فلاں وجہ سے نہیں رکھ سکتے یا فلاں مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ اس بارے میں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشاد ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ روزے کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس میں تیسرا رکن روزہ ہے اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی حکومت میں قانون توڑنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بڑا جرم ہے، جس پر اللہ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ وہ لوگ احمق اور بے وقوف ہیں جو قرآن و سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے، یا ہم یہی روزے دسمبر میں رکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ایسے لوگوں کے بارے میں قطعی نہیں کہا۔ اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن کے ماضی میں گناہ ہو گیا اور اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور تمام ارکان اسلام کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں غفور اور رحیم ہوں، اس لیے ان کی پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا، اور جو اللہ کو غفور اور رحیم سمجھ کر گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس حوالے سے یہاں آپ کو کچھ واقعات سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پیش کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا،
جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح ایک بار امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ وجہہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے التجا فوراً مسموع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ وجہہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی، یعنی یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم الوجہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ نے اپنی رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو تو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کائنات شیر خدا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے اللہ، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس کو بخش دے۔ حضرت علی اللہ سے رو رو کر دعا کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہارے شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوستو، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر پہ اتارا جاتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدا میں دیا ہوا مال کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اسے بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی اجرت کے لیے مال کثیر خرچ کریں گے، اور اگر مرنے والا حرام اور ناجائز مال، مثلاً گناہوں کے اسباب جیسے کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوئے کا اڈہ، ملاوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑتا ہے تو اس کے کئی ناقابل تصور نقصان ہیں۔ حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے، اس سے درد سے عبرت حاصل کیجیے۔ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں، نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔
نیک لوگ تو ان کھیلوں سے دور ہی رہتے ہیں، ہمیں بھی ہمیشہ بچنا چاہیے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اسی لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتا ہے کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کے اختتام پر دعا کریں گے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ کے سامعین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ جس طرح سے پہلی قوم گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا، اے کریم، ہماری حفاظت فرما ہر اس چیز سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت فرما اور اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جس میں ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں اور راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی باتوں کو پھیلانے میں تو میری مدد فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے تمام حاجات کو، ہمارے ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے اصول شرط قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔